قرآن کے کچھ بڑے بڑے نیریٹیوز ہیں، کچھ بڑی بڑی مسلمات ہیں جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اور ان میں سے ایک بڑا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کی آزمائش کو ختم نہیں کرتے۔ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی چیز دکھا دیں کہ جس کے بعد ہمارے لیے آزمائش کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے۔ تو یہ جو مافوق الفطرت سپر نیچرل معجزے ہیں، یہ اس امت کے لیے نہیں ہے، اس امت کو اس قسم کی کوئی نشانی نہیں دکھائی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ اگر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے آ جائیں، تو ساتھ ہی میں کیا ہوگا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو معاملہ چکا دیا جائے گا۔ یہ تب ہوتا ہے جب معاملہ چکا دیا جاتا ہے۔ معاملہ چکا دیا جانے کا مطلب جب حساب کتاب کی فائلیں بند، اب کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہر حال میں بندے کی آزمائش اللہ تعالیٰ جاری رکھتا ہے اس کی آنکھیں بند ہونے تک۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ کس قدر ہم نے دی انہیں واضح نشانیاں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ آ چکی ہو اس کے پاس، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات دکھائی تھیں، ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے بیچ میں تھے، عصائے موسیٰ، پھر اس کے بعد صحرا کے اندر ان کے ساتھ جو معاملہ تھا، بادلوں کا سائبان، من و سلوہ، اور کتنی ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ان بنی اسرائیل سے ہی پوچھ لو، ان سے سبق لے لو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے اور پھر بھی جو ہے وہ اس کو بدلتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، بہت سخت ہے اس کا عذاب۔ آج ہمارے سامنے بھی اللہ کی آیات آئی ہوئی ہیں، یہ قرآن ہے نا، اس میں اللہ کی آیات ہی تو ہیں۔ تو یہ 6236 آیتیں ہمیں دکھائی دی گئی ہیں، ان کو تو 3-4 دکھائی گئی تھیں۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ، اللہ نہ کرے، وہ ہمارے لیے یہ پھر فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ والی صفت بنتی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوشنما کر دی گئی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو ایمان لائے۔ اب ایمان والے اپنی انویسٹمنٹ آخرت میں کر رہے ہیں، وہ اپنی ہر چیز آخرت میں دیکھ رہے ہیں، اور دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو ان کو یہ پتہ نہیں کس امید کے اوپر، وہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے۔ ابھی تو دیکھو ابھی کیسا نقد کیا مل رہا ہے آپ کو، کیش میں کیا چیز ہے، وہ تو دنیا ہے۔ تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی وہ غالب ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ ان کا اصل مذاق اڑانا کس بات پر ہے؟ اس بات پر کہ اللہ والوں کے پاس رزق کی کمی ہے، دنیا کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حساب ہے۔ وہ اپنے نہ ماننے والے کو بہت کچھ بھی دے سکتا ہے اور کچھ نہ بھی دے سکتا ہے، اور اسی طرح اپنے ماننے والے کو بھی بہت کچھ دے سکتا ہے اور اس کو خالی بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔